اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام طلبہ و طالبات کو اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں. بی ایڈ تھرڈ کی کلاس ہے آج، اور ٹاپک جو ہے وہ ہے انٹروڈکشن. یونٹ نمبر 1 ہے ایڈوانس ایجوکیشنل سائیکالوجی، کوڈ ہے 410. یونٹ نمبر 1 میں ہمارے پاس 3 بڑے ٹاپکس ہیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. بلکہ یہ کافی ٹاپکس ہیں، اس میں میننگ ہے، آبجیکٹیوز ہیں، اسکوپ ہے اور ایجوکیشنل سائیکالوجی. اس کا اسکوپ، آبجیکٹیوز اور میننگ، اس کا مطلب کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور اس کے جو کہاں کہاں یہ یوز ہوتا ہے، یوٹیلائز ہوتا ہے وہ. اس کے بعد دوسرا ٹاپک جو ہے میتھڈز اینڈ ٹیکنیکس آف ایجوکیشن سائیکالوجی. ایجوکیشن سائیکالوجی میں ہم کون سے میتھڈز اور ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں، طریقے یوز کرتے ہیں. تیسرا جو ہے بریف انٹروڈکشن ٹو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ان ایجوکیشن سائیکالوجی. ایجوکیشن سائیکالوجی کی وجہ سے کہاں کہاں پہ فائدے ہوئے ہیں، کیا کیا ہوئے ہیں، مختصر سا اس کا جائزہ پیش کرنا ہے. اچھا، سب سے پہلے ہم آتے ہیں سائیکالوجی کی طرف. یہ ایک گریک ورڈ ہے، سائیکو اور لوگو سے مل کے بنا ہے. سائیکو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے سول. سول کا مطلب ہے روح. لوگو کا کیا مطلب ہے؟ علم یا سائنس. تو اب یہ علم، روح، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے جو سب سے سٹارٹ میں سائیکالوجی آئی تو سب سے پہلے وہ یہی کہتے تھے کہ یہ اسٹڈی آف سول ہے. چونکہ سائنس اس کو کہا جاتا ہے، لہٰذا پھر ان کا اتفاق اس بات پہ نہ ہوا، کیونکہ سول ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ وہ جگہ گھیرتی ہے اور نہ وزن رکھتی ہے. سائنس کے لحاظ سے وہ انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ ڈیفینیشن اس کی صحیح نہیں، اس کو چینج کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے کہا دوسرے سٹیج پہ آئے، وہ کہتے ہیں اسٹڈی آف مائنڈ ہے. اسٹڈی آف مائنڈ. اب مائنڈ اور برین میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں نا ڈونٹ مائنڈ، آپ ناراض مت ہو، ناراض ہونا، مائنڈ کرنا تو وہ الگ چیز ہے. پھر اس پہ بھی وہی بات آئی کہ اس کی کوئی شکل نہیں ہے، جسامت نہیں ہے مائنڈ کی، تو ہم کیسے اس کو اس کی اسٹڈی کہہ سکتے ہیں. پھر 1890 میں یہ ولیم جیمز ایک سائیکالوجسٹ تھا، اس نے اس کو نام دیا اسٹڈی آف کانشیسنس، جو شعور ہے اس کے بارے میں کہا. بہرکیف اس پہ بھی اکتفا نہ ہوا. اس کے بعد چوتھے سٹیج پہ آیا کہ یہ تو اسٹڈی آف ٹوٹل بیہیویئر ہے. ٹوٹل بیہیویئر میں کیا آ جاتا ہے؟ کانشیسنس بھی آپ کی آ جاتی ہے، انکانشیسنس بھی آپ کی آ جاتی ہے. یہ کیا بن گیا؟ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اصل میں یہی ہے، جو کہ بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا، یہ اصل میں سائیکالوجی ہے. 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ایٹیٹیوڈ اور ایک ہے بیہیویئر. یہ ٹرمز ذرا ذہن میں رکھیں، ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر. ہم بعض اوقات کسی دوست کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، یا کوئی کام کا کہتے ہیں اور وہ انکار کر لیتا ہے، یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس نے بڑا اپنا ایٹیٹیوڈ دکھایا. اب ایٹیٹیوڈ وہ دماغ سے کچھ نکال کے تو دکھاتا نہیں ہے، بلکہ یہی بیہیویئر ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ اس کے ایٹیٹیوڈ کا اندازہ لگاتے ہو. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ کا پروجیکشن جو ہے وہ بیہیویئر کے ذریعے ہوتا ہے. اور بیہیویئر کیا ہے؟ بیہیویئر آپ کی پرسنالٹی کا میک اپ ہے. یہ آرٹیفیشل بھی ہو سکتا ہے اور ریئل بھی ہو سکتا ہے. بیہیویئر آپ کی پرسنالٹی کا میک اپ ہے. اچھا، ٹوڈے سائیکالوجی سائنٹیفک میتھڈ آف کلیکٹنگ ڈیٹا اباؤٹ انڈیویجول اینڈ گروپس ٹو اینالائز اینڈ پریڈکٹ دیئر بیہیویئر. تو بس وہی بیہیویئر کی بات آ گئی کہ بیہیویئر پہ یہ کام کرتا ہے سارا. اچھا، سائیکالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی ہے یہ کس چیز کا؟ مائنڈ اینڈ بیہیویئر کا. ٹھیک ہے، چونکہ سائیکالوجی کا جو فیلڈ ہے وہ بڑا کمپلیکس ہے، اس وجہ سے اس میں مزید چھوٹے چھوٹے فیلڈ بنائے گئے جسے ہم آگے پڑھیں گے، برانچز آف سائیکالوجی. ہم تو تھوڑی سے ڈسکس کریں گے، اس کی تو بہت ساری ہیں، مور دین 35 برانچز ہیں اس کی. اسٹڈی سچ ایریاز ایز ہیومن ڈیولپمنٹ، اس کی اپنی، اسپورٹس کی اپنی، ہیلتھ کی اپنی، کلینکل اپنی، سوشل بیہیویئر کی اپنی، کاگنیٹو پروسیسز کی اپنی. یہ تمام کی تمام سائیکالوجی، اس کو سب فیلڈ کر دیا گیا ہے. پھر ایز اے ہول سائیکالوجی کا ہم پھر ڈیوائڈ کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے حصوں میں. ایجوکیشن سائیکالوجی جو ہے وہ 2 الفاظ سے بنی ہے. سائیکالوجی کا تو ہم نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، اور ایجوکیشن وہ پازیٹیو چینج ہے آپ کے بیہیویئر میں. وہ پازیٹیو چینج ہے آپ کے بیہیویئر میں جو کہ سب سے پہلے ایکسیپٹیبل ہو آپ کے مذہب کو، آپ کی سوسائٹی کو، آپ کی کنٹری کو، آپ کی کنٹری کی لاز کو. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایجوکیشن کہیں گے. یہ ایک پازیٹیو چینج ہے آپ کے بیہیویئر میں. While general psychology is pure science، اس کو ہم بالکل سائنس کیا کہتے ہیں، جنرل سائیکالوجی جو ہے نا وہ تو پیور سائنس ہے. اب یہ جو ہے ایجوکیشن سائیکالوجی، یہ
ہماری فیلڈ میں آ جاتی ہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے، سوشل سائنسز میں چلی جاتی ہے کسی حد تک. ایجوکیشن سائیکالوجی از دا اپلیکیشن ان دا فیلڈ آف ایجوکیشن with the aim of socializing man and modifying his behavior. کہ بندے کو آپ سوشلائز کر لیتے ہو اور اس کے رویے میں، اس کے کردار میں، اس کے برتاؤ میں آپ تبدیلی لاتے ہو، وہ تبدیلی جو کہ ایکسیپٹیبل ہے، جو کہ آپ ڈیزائربل ہے، جو کہ پسندیدہ ہے. دیکھیں اسلام، مذہب اسلام کیا کرتا ہے، اس میں اور کچھ نہیں ہے، یہی موڈیفیکیشن آف بیہیویئر لا رہا ہے. وہ موڈیفیکیشن آف بیہیویئر اس سانچے میں لے کے آنا کہ جو کہ پسند ہے کس کو، اللہ پاک کو. تو وہی سائیکالوجی والی بات ہے. اچھا، اب اس پہ اسٹیفن کہتے ہیں ایجوکیشن سائیکالوجی ایک سسٹمیٹک اسٹڈی ہے ایجوکیشنل گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا. کس چیز کا؟ بچے کا جو گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اس کی اسٹڈی، وہ بھی سائنٹیفک اور سسٹمیٹک طریقے سے، اس کو ہم ایجوکیشنل سائیکالوجی کہتے ہیں. جٹ گزرا ہے ایک دوسرا بندہ، اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ ایجوکیشن سائیکالوجی از دا سائنس which explains the changes that take place in individual as they pass through the various stages of development. ڈیولپمنٹ کی سٹیجز ہیں، وہ نیکسٹ یونٹ میں ہم پڑھیں گے آنے والے یونٹس میں. تو اس سٹیجز سے جب بچہ گزرتا ہے تو اس میں کون سے تغیرات آتے ہیں، یہ جھوٹ کہتا ہے. وہ اسے کیا کہتے ہیں، اس کی اسٹڈی کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں سائیکالوجی، اور وہی بیان کرتی ہے. دیکھیں ٹین ایج میں بچے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، ایموشنل ہوتے ہیں، یعنی اور بہت چھوٹی باتوں پہ خوش ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، اور ان کی فزیکل چینجز بھی ہو رہی ہوتی ہیں اس میں. تو یہ تمام کی تمام باتیں ہمیں بتاتی کہاں سے پتہ چلتا ہے، یہ ایجوکیشن سائیکالوجی سے. اس میں ڈیولپمنٹ اور گروتھ کی بات ہوتی ہے. پیل کہتا ہے ایجوکیشن سائیکالوجی از دا سائنس آف ایجوکیشن. یہ ایجوکیشن سائیکالوجی کیا ہے؟ یہ ایجوکیشن کا سائنس ہے، سائنس. اچھا، اب یہ اسکوپ اس کا کہاں کہاں تک پہنچ جاتا ہے. دیکھیں اسکوپ آف ایجوکیشن سائیکالوجی لرننگ ایکسپیرینسز جو ہے، جو کہ ہم سیکھتے ہیں اس میں بھی ہوتا ہے، لرننگ پروسیسز میں بھی ہوتا ہے، تعلم کا جو عمل ہوتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے، لرننگ سچویشن اینڈ انوائرمنٹ جو ماحول کلاس روم کا ہے، اس کے ارد گرد کا ہے، اس میں بھی ہوتا ہے، ٹیچر کا بھی ہوتا ہے، اور لرنر اور پیپل ہوتا ہے. اس کے یعنی ایجوکیشن سائیکالوجی ہم ان 5 جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پہ ہمیں یہ فائدہ دیتی ہے، ان تمام ایریاز میں اسے ہمیں فائدہ دیتی ہے. تھوڑی سی ڈیٹیل آگے پڑھیں گے پھر. اچھا، اسکوپ آف سائیکالوجی میں پھر وہ 5 میجر ایریاز کورڈ بائی ایجوکیشن سائیکالوجی ہے. لرنر ہے، لرننگ پروسیس ہے، لرننگ سچویشن ہے، ٹیچنگ سچویشن ہے، اور ایویلویشن آف لرننگ پرفارمنس ہے، اور ساتھ میں دا ٹیچر ہے. تو اس کی کیا ہوتا ہے، یہ اسکوپ ہے کہ یہاں پہ ہم اسے یوز کر سکتے ہیں. اب بات کرتے ہیں آبجیکٹیوز کی. اس کے آبجیکٹیو کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گروتھ رائٹ فل کنڈکٹ آف چلڈرن چاہتا ہے کہ بچوں کی جو تعدیب ہو، تربیت ہو، وہ ایک صحیح طریقے سانچے میں بن جائے ان کی. بس چاہے وہ فزیکل ہو، چاہے وہ سوشل ہو، چاہے وہ مورل ہو، جتنے بھی ایریاز ہیں تمام کے تمام. دا ڈیولپمنٹ آف ہول سم پرسنالٹی اینڈ کنٹینیوس گروتھ. دیکھیں کسی ایک ایریا کی ڈیولپمنٹ نہ ہو، ایز اے ہول پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ ہو، اور یہ ڈیولپمنٹ گروتھ کنٹینیوس ہو، یہ اسٹیٹک نہ ہو کہ کسی جگہ پہ جا کے رک جائے. اب فزیکل چیزوں میں تو کچھ نہ کچھ فزیکل گروتھ میں وہ رک جاتی ہے، کسی جگہ پہ ڈیولپمنٹ تو ہوتی رہتی ہے لیکن گروتھ رک جاتی ہے. لیکن باقی چیزیں جو ہیں آپ کی، جو دیکھیں ایموشنل، سوشل، سائیکولوجیکل، مورل، یہ جو ہیں یہ چلتی رہتی ہیں. اس کے بعد تیسری بات کہتے ہیں یہ کیا کام کرتا ہے، اس کے آبجیکٹیو کیا ہے؟ ہیلپنگ دا ٹیچر ان پرووائڈنگ فیکٹس اینڈ جنرلائزیشن ان ہز ٹاسک آف اسسٹنگ دا چائلڈ ٹو ڈیولپ دا ہارمونیس پرسنالٹی. بس وہی بات کہ بچے کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے لیے. اچھا، اس کے علاوہ کچھ اسپیسیفک باتیں ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ. وہ کون کون سی ہے؟ رائٹ ایٹیچیوڈ کا ڈیولپمنٹ کرنا ہے. کن لوگوں میں؟ ٹیچرز میں. کس لیے؟ کہ وہ ایجوکیشنل پرابلم سالو کر سکے آسانی کے ساتھ. ایجوکیشن سائیکالوجی ایمز ایٹ اسسٹنگ دا ٹیچر ٹو آرگنائز دا مٹیریل وچ ٹو بی ٹاٹ ٹو دا چائلڈ. دیکھیں ایجوکیشن سائیکالوجی کے یہ مقصد ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ کیا پڑھانا ہے، کس طریقے سے پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، آسانی لے کے آنا. اچھا، اس کے بعد ہے کہ یہ جو ہیریڈیٹی ہے، گروتھ اینڈ میچوریشن، اس کو بھی اسٹڈی کرتی ہے. یہ اس کا مقصد ہے. کریٹنگ پازیٹیو ایٹیچیوڈ ٹورڈ لرننگ، آپ کا رجحان پیدا کریں، یعنی وہ اپنی موٹیویشن لے کے آئے بچوں میں، یہ بھی اس کا ایک مقصد ہے. اچھا، استاذ کی مدد کرنا کہ اس کو اپنے کام کی سمجھ آئے، یہ بھی اس کا ایک مقصد ہے. آبجیکٹیو میں آتا ہے اس کا. ٹو ہیلپ پیپلز ٹو لرن مور افیکٹولی بوتھ ان
اینڈ آؤٹ آف دا کلاس. کمرہ جماعت میں اور کمرہ جماعت سے باہر سیکھنا کہ وہ مؤثر انداز سے سیکھے, اس میں یہ مدد کرتی ہے کن کی؟ بچوں کی, شاگردوں کی, طالب العلموں کی. اچھا, بہترین اور پراپر میتھڈ پرووائڈ کرتی ہے ٹیچنگ کے لیے, ریسرچ کرتی ہے یہ, اور ریسرچ کی جو فائنڈنگز ہمارے پاس آتی ہے اسے ہم یوٹیلائز کرتے ہیں, اپلیکیشن کرتے ہیں اس کی. ٹھیک ہے. میتھڈز آف میئرنگ اینڈ ایویلویٹنگ دا اچیومنٹ آف دا پیپلز آبجیکٹیولی ود پیور آبجیکٹیوٹی. دیکھیں, آبجیکٹیوٹی یہ ہوتی ہے نا کہ بچے میں جتنی صلاحیت ہے, جسے ہم میرٹ کہتے ہیں سمپل الفاظ میں, یعنی بچہ 10 نمبر لینے کے قابل ہے تو اس کے 10 نمبر لگنے چاہیے. تو یہ ایجوکیشنل سائیکالوجی کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اس قسم کے ٹیسٹ بھی ڈیولپ کرتے ہیں, جو کوئزز ہیں, ٹیسٹ ہیں, ایگزامز ہیں, کہ اس سے پھر ہمیں صحیح طریقے سے ان کی نمبر آئیں, اس میں ہماری بائسنس نہ ہو, ہماری پسند ناپسند شامل نہ ہو. جس طرح آبجیکٹیو ٹائپ کے کویشچن ہوتے ہیں نا, آبجیکٹیو ٹائپ کے کویشچن میں اگر صحیح ہے تو 1 نمبر, غلط ہے تو 0. لیکن اگر آپ کے پاس سبجیکٹیو ٹائپ کا کویشچن ہو تو اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے پھر ٹیچر پہ, کسی کو 4 دے دیے, کسی کو 10 دے دیے, کسی کو نہیں دیے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹیچر کے موڈ پہ پھر. لیکن سائیکالوجی کیا کوشش کرتی ہے کہ اس قسم سے ہم یہ چیزیں ایویلویشن کو لے کے آئیں, میئرنگ کو, کہ اس میں آبجیکٹیوٹی زیادہ ہو جائے اور اس میں بائسنس ختم ہو جائے. 11 نمبر پہ بات ہوتی ہے کہ یہ ٹو گائیڈ دا ایڈمنسٹریٹرز ان دا آرگنائزیشن اینڈ ایڈمنسٹریشن آف دا ایجوکیشنل انسٹرکشن اینڈ ٹو پرووائڈ اے سائنٹیفک بیسس فار دا سپرویژن آف انسٹرکشن. سائنٹیفک انداز میں سپرویژن سمجھانا ایڈمنسٹریٹرز کو, تاکہ اس سے پھر فائدہ ہو, ٹیچرز کو بھی ہوگا, اسٹوڈنٹس کو بھی ہوگا, اور ایڈمنسٹریٹر کو بھی ہوگا, سپرویژن اس کی بہتر ہوگی. 12 نمبر پہ یہ کہتے ہیں کہ ہیلپنگ دا ٹیچر ٹو پرووائڈ پراپر گائیڈنس پروگرام ان دا اسکول ہیونگ تارو نالج آف انڈیویجول ڈفرینسز. جب آپ کو انڈیویجول ڈفرینسز ایک یونٹ ہے, اس میں ہم پڑھیں گے انڈیویجول ڈفرینسز کا. اگر ٹیچر کو پتہ ہوتا ہے کہ بچوں میں کون سے انڈیویجول ڈفرینسز ہیں تو اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے بچوں کو گائیڈ بھی کرنا, ان کو سمجھانا بھی, ان کو پڑھانا بھی, اور ان کو صحیح راستے پہ لگانا بھی. اچھا, اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ میتھڈز کون سے یوز ہو رہے ہیں ہمارے پاس, ٹیکنیکس کون سی یوز ہو رہی ہیں سائیکالوجی میں. سب سے پہلے ہے آبزرویشن میتھڈ. آبزرویشن کیا ہے؟ دیکھیں, کسی بندے پہ نظر رکھنا, ہم کہتے ہیں نا وہ بندہ انڈر آبزرویشن ہے. تو یہ ایسی آبزرویشن کیا ہوتا ہے؟ مشاہدہ ہوتا ہے. ہم مشاہدہ کرتے ہیں, اس میں کوئی نمبر وغیرہ ہم نہیں لگاتے بلکہ اسٹیٹمنٹس لکھی جاتی ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آبزرویشن میتھڈ اس کو کہتے ہیں. اچھا, اس کی قسمیں ہیں, ایک پارٹیسپینٹ آبزرویشن ہے, دوسرا نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن ہے, اسٹرکچرڈ آبزرویشن ہے, ان اسٹرکچرڈ آبزرویشن ہے. پارٹیسپینٹ آبزرویشن میں آبزرور خود اس گروپ کا حصہ بنے گا. نان پارٹیسپینٹ آبزرویشن میں آبزرور اس گروپ کا حصہ نہیں بنے گا. اسٹرکچرڈ آبزرویشن میں پہلے سے آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ کیا کیا ہم نے کرنا ہے, کس کس طریقے سے کرنا ہے. انسٹرکچرڈ اس میں یہ نہیں ہوتا, بس وہ آپ کو ٹاسک دیا جاتا ہے آبزرویشن کے لیے, آپ نے آبزرویشن کرنا ہے, تمام کی تمام اس کی ایز اے ہول آبزرویشن کرنی ہے. اس میں پھر وہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ کرنا ہے اور یہ آبزرو نہیں کرنا. اچھا, اس میں میرٹس یعنی پروز اینڈ کانس بھی ہیں. اس کے میرٹس کیا ہیں کہ آبزرویشن جو ہے تمام ایجز پہ کی جا سکتی ہیں بچوں کی, اس میں کوئی خاص ٹول استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ انڈیویجولی بھی کیا جا سکتا ہے آبزرویشن, اور گروپ میں بھی آبزرویشن کی جا سکتی ہے. ڈیمیرٹس میں کیا ہے اس میں کہ پرسنل پریجوڈیسز یا بائسنس آبزرور کی, یعنی آپ کی پسند ناپسند اس میں آ جاتی ہے کہ آپ کسی کو اچھا کہہ دیتے ہو کسی کی آبزرویشن پہ. آپ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی بندے پہ آبزرویشن ہو تو پھر وہ آبزرور جو ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں تمام کام ہوتا ہے, چاہے وہ ٹھیک لکھے تو ٹھیک, غلط کر دے تو غلط. تو اسی طرح اس میں یہ ڈیمیرٹ ہے کہ اس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. ریکارڈز ناٹ ریٹن ود 100% ایکوریسی, 100% ایکوریسی کے ساتھ ہم نہیں لکھ سکتے اس کو. ریویلز ورڈ بیہیویئر اونلی, یہ جو نظر آتا ہے بیہیویئر یہ صرف اسی پہ آبزرویشن پہ ہمیں وہی ملتا ہے مشاہدے سے. دوسرا ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہے. یہ ذرا یہ ٹیکنیک جو ہے سائنٹیفک میتھڈ ہے, اس میں آبجیکٹیوٹی زیادہ ہے اور یہ بھی ہم بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے ہیں. اس میں کاز اینڈ افیکٹ دیکھتے ہیں, ان کا ریلیشن دیکھتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کنڈکٹڈ ان لیبارٹری اور کلاس روم اور ادر فیلڈ سچویشنز. اچھا, اس میں اب یہ ضروری نہیں کہ صرف لیبارٹری کے اندر ہی یہ ایکسپیریمنٹ کیا جائے گا. یہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہے لیکن وہ لیبارٹری والا نہیں ہے. اس کے لیے لیبارٹری ہر جگہ ہو سکتی ہے, کلاس روم بھی ہو سکتا ہے, گھر بھی ہو سکتا ہے, اور لیبارٹری بھی ہو سکتی ہے.
اچھا اس کے میرٹس کیا ہیں؟ اس کے میرٹ تو یہ ہے کہ آبجیکٹیوٹی اس میں بہت زیادہ ہے، سسٹمیٹک میتھڈ ہے اور ریلائبل ڈیٹا آپ کے پاس ملے گا جس پہ آپ انحصار کر سکتے ہو. فائنڈنگ اس میں جو ہے وہ آر اوپن ٹو کریٹیکل ایگزامینیشن اینڈ ویریفیکیشن. کوئی بھی اس پہ اعتراض بھی کر سکتا ہے، اگر اس کی ڈیٹا جو کلیکٹ ہوا ہے اس کی بنیاد پہ اعتراض بھی کیا جا سکتا ہے، اسے سراہا بھی جا سکتا ہے، اس کی ویریفیکیشن بھی کی جا سکتی ہے. کریٹیکل انالیسس تنقیدی جائزہ اس کا لیا جا سکتا ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے؟ الاؤز میکسیمم کنٹرول اوور دا فینامنا انڈر انویسٹیگیشن. اس میں یہ ہے نا کہ جب یہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ ہم یوز کرتے ہیں، ایکسپیریمنٹل ریسرچ ہم پڑھیں گے ریسرچ میں، یہ ایکسپیریمنٹل میتھڈ اسی قسم کی ہے، وہی میتھڈ ہے ریسرچ کا، اس کو ایکسپیریمنٹل میتھڈ یہاں پہ کہتے ہیں. اس میں جس چیز کو ہم نے معلوم کرنا ہوتا ہے اس کو ہم باقی ویریبلس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کسی حد تک. اس وجہ سے پھر وہ ہمیں آبجیکٹیوٹی صحیح طریقے سے آ جاتی ہے، ہماری گرفت اس پہ زیادہ ہوتی ہے. ڈیمیرٹس کیا ہے؟ اس پہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے، پیسہ بہت زیادہ لگتا ہے، بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے کنٹرول کرنا تمام کے تمام فیکٹرز کو جو کہ ایک اسٹڈی کے اندر ہو. مثال کے طور پر آپ ایک اسٹڈی کر رہے ہو، ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو، تو اس میں موسم اثر انداز ہو سکتا ہے، ٹائم اثر انداز ہو سکتا ہے، ایج اثر انداز ہو سکتا ہے، بہت ساری باتیں اثر انداز ہو سکتی ہیں. اب تمام کی تمام کو کنٹرول کر کے رکھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ اس کے ڈیمیرٹ ہے. اچھا اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس انٹرویو میتھڈ ہے. ہمارے پاس انٹرویو میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں ظاہری بات ہے آپ نے سبجیکٹ کون ہوتا ہے جس سے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے، فیس ٹو فیس بیٹھ کے اس کے ساتھ بات کرتے ہو، اس کا انٹرویو لیتے ہو. انٹرویو کی قسمیں ہیں دو مینلی، ایک ہے اسٹرکچرل انٹرویو، دوسرا ہے انسٹرکچر. اسٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ پہلے سے آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ کویشچن کرنے. انسٹرکچر یہ ہوتا ہے کہ اب بس آپ چلے جاتے ہو، انٹرویو سٹارٹ کر لیتے ہو، انٹرویو میں آپ کوئی کویشچن کر سکتے ہو. تیسری قسم اس کی جو ہے وہ مکسڈ انٹرویو ہے، اس میں کچھ کویشچن آپ نے اسٹرکچر پہلے سے بنائے ہوتے ہیں، کچھ کویشچن آن دا اسپاٹ آپ کر لیتے ہو. اچھا اسٹیپس اس میں کیا ہے؟ پریپریشن فار انٹرویو ہے، ٹیکنگ این انٹرویو ہے، اور کلوزر آف دا انٹرویو، یعنی تیاری کرنی ہے، انٹرویو لینا ہے اور پھر اس کو اختتام پہ پہنچانا ہے. اس کی میرٹس کیا ہے؟ اس کی میرٹس یہ ہے: انیبل ٹیچرز ٹو ٹیکل ایوری ڈے کلاس روم پرابلمس، سپیریئر ڈیٹا کلیکٹنگ ڈیوائس کریٹس فرینڈلی ایٹماسفیئر. آسانی کے ساتھ آپ اس میں سے ڈیٹا لے سکتے ہو روزمرہ کی. زیادہ تر کچھ جو ہوتی ہے کلاس میں کوئی ڈسپلنری وائلیشن ہو جاتی ہے ڈسپلن کی، تو اس پہ پھر ہم انٹرویو کر لیتے ہیں، بچوں کو بٹھا کے پوچھتے ہیں. تو یہ وہ بھی اصل میں انٹرویو ہے، وہ بھی یہی انٹرویو ہے. وہ انٹرویو جو میتھڈ کی بات کرتے ہیں اس میں بھی ہم وہ مسئلہ حل کرنے کے لیے ان سے ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں. اچھا ڈیمیرٹس اس میں جو ہے یہ سبجیکٹیو ہوتا ہے، آرٹیفیشل ہوتا ہے، انٹرپریٹیشن اس کا ذرا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو یہ اس کی ڈیمیرٹس میں ہے. اور لاسٹ ون جو ہے انٹروسپیکشن ہے. یہ میتھڈ جو ہے یہ بڑے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جو ایجڈ لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو میچور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے. لوکنگ ود ان ہوتا ہے، لوکنگ انورڈ ہوتا ہے. لوکنگ ود ان observes, analyzes and report his own feelings. یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت بہترین ہے، کیونکہ جو محاسبہ کا کنسیپٹ ہے کہ آپ نے روزانہ رات کو اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا اچھا کیا، کیا برا کیا، تو یہ وہی چیز ہے. اچھا اس کا فائدہ کیا ہے کہ اکنامیکل ہے، اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر وقت آپ کر سکتے ہیں اس کو. اور ڈیمیرٹ کیا ہے؟ سبجیکٹیوٹی اس میں بہت زیادہ ہے، آپ حقائق کو چھپا بھی سکتے ہو. اب نارمل انڈیویجول جو ہوتے ہیں یا کم عمر بچے جو ہوتے ہیں یہ نہیں کر پاتے. اچھا اس میں اب یہ جو کنٹریبیوشن اب ہوئی ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی کی، اس کی بات ہم کرتے ہیں. تو یہ کوئی 12 کنٹریبیوشن ان میں تھیوریٹیکلی آئی ہیں ایجوکیشن میں. ٹو انڈرسٹینڈ ڈیولپمنٹ کریکٹرسٹکس، ٹو انڈرسٹینڈ دا نیچر آف کلاس روم لرننگ، ٹو انڈرسٹینڈ انڈیویجول ڈفرینسز، ٹو انڈرسٹینڈ افیکٹو ٹیچنگ میتھڈس، ٹو انڈرسٹینڈ پرابلمز آف چلڈرن، knowledge of mental health, curriculum construction, measurement of learning outcomes, research, guidance for education and exceptional children, helps to develop positive attitude or understanding of group dynamics. یہ تمام کی تمام ہمیں کہاں سے یہ بینیفٹس ملی ہیں، یہ فائدے ہمیں ملے ہیں ایجوکیشنل سائیکالوجی کی وجہ سے، کیونکہ اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں سمجھ آ گئی ہیں. اس کے علاوہ کنٹریبیوشن ٹو پریکٹس آف ایجوکیشن میں انہوں نے کیا پرابلم ڈسپلن کو جو ہے، ڈسپلن کا جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو ختم کیا ہے اس نے. یوز آف آڈیو ویژول ایڈز آ گئے ہیں. اسکول اینڈ کلاس روم ایڈمنسٹریشن سے یہ ہوگی. یہ ٹائم ٹیبل ہمارے پاس اسی وجہ سے بنا ہے، ٹائم ٹیبل ہم بناتے بھی اس کی بنیاد پہ ہیں.
ایجوکیشن سائیکالوجی کون سا سبجیکٹ بہت مشکل ہے اسٹارٹ میں، پھر آخر میں، پھر اس طرح کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے بارے میں بتاتے ہیں. یوز آف انوویشنز اس کی وجہ سے ہوئی ہیں. پروڈکشن آف ٹیکسٹ بکس جو بنی ہیں یہ بھی اس کی وجہ سے ہوئی ہیں. آج کی کلاس میں ہم نے کچھ انٹروڈکشن کی ایجوکیشن سائیکالوجی کی ان کلاسز میں اس سے زیادہ معلومات آپ کو مہیا کی جائیں گی. امید ہے کہ آج کی کلاس میں آپ کو کچھ نہ کچھ لرننگ ہو گئی ہوگی. باقی لرننگ آپ نے خود بھی کرنی ہے، بکس کو کنسلٹ بھی کرنا ہے. بکس کے لنکس میں نے آپ کو بتائے ہوئے تھے پہلے اورینٹیشن کلاس میں. آن لائن کلاس میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جو ویڈیو کلاسز ہوتی ہیں اس میں زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ پہ، اور آپ چونکہ میچور اسٹوڈنٹس ہو، یونیورسٹی لیول کے ہو، تو آپ اسٹڈی خود کر سکتے ہو. لہٰذا ہم امید رکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ الائڈ بکس وغیرہ بھی اسٹڈی کرو گے تاکہ آپ کے سمجھنے کا کام آسان ہو جائے. کویسچنز ہوں تو آپ وہ پوٹ کر سکتے ہیں واٹس ایپ پہ یا موبائل پہ کال کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے یہی کافی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ہم آمنے سامنے آئیں گے ویڈیو کے ذریعے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.